أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی صورت سورہ لہب کے نام سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا ہے اور مکہ مکرمہ کو اس دور میں یہ نازل ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو یہ ہدایت دی گئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اعزاء و اقارب کو ڈرائیے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو فرداً فرداً دعوت دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، قبول کرنے والے قبول بھی کر رہے تھے اور رد کرنے والے رد کر رہے تھے۔ ایک خاص وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے خاندان والے اور گھر والے اور دیگر اعزاء و اقارب کی طرف توجہ دلائی کہ اب آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کو آپ دعوت دیں، ان کو ہمارا پیغام سنائیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور عرب دستور کے مطابق یا صباحا آواز لگائی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی، کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تھا یا اور کسی قسم کا خوف ہوتا تھا بدامنی وغیرہ کا، تو صبح کے وقت اگر اس طرح کا خطرہ محسوس کیا جاتا تھا تو یا صباحا، اور اگر شام کے وقت میں اس طرح کا کوئی خطرہ محسوس کیا جاتا تھا یا مسا، اس طرح سے آواز لگائی جاتی تھی اور لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے، لہٰذا اس آواز کی طرف سب دوڑ پڑتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے یا صباحا کی آواز لگائی تو چونکہ عرب دستور کے مطابق یہ آواز مانوس تھی، لوگ اس کا مطلب سمجھتے تھے، جلدی سے اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور آپ نے باقاعدہ خاندان والوں کا نام لیا، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد المناف، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، اس طرح سے اپنے خاندان والوں کو آپ نے آواز دی اور سب کے سب وہ جہاں تک یہ آواز پہنچی آپ کی، وہ سارے کے سارے لوگ اس آواز کے پاس جمع ہو گئے۔ صفا پہاڑی پر آپ تھے، صفا پہاڑی کے نیچے لوگ جمع ہو گئے سارے کے سارے۔ جب آپ کے تمام اہل خاندان جن تک آواز آپ کی پہنچی تھی وہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو تمام نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ اول تو یہ کہ کبھی آپ پر ہم نے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، یعنی آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آج تک ہم نے آپ کو کبھی کسی موقع پر چھوٹی بڑی کوئی بھی بات جھوٹ بولتے نہیں سنا، تو اتنا بڑا جھوٹ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ دشمن نہ ہو اور آپ کہیں دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ چونکہ بلندی پر ہیں، آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں سے پہاڑی کے پیچھے کیا منظر ہے، کیا معاملہ ہے، ہماری نظروں سے ہو جائے، لیکن آپ چونکہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ غیر بیانی سے کام نہیں لیں گے۔ واقعتاً اگر لشکر ہوگا تبھی آپ اس طرح کی بات کریں گے۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، لہٰذا آپ غلط بیانی نہیں کریں گے۔ جب لوگوں کی طرف سے آپ کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ لوگ آپ کی بات کو سچا سمجھیں گے، غلط نہیں سمجھیں گے، تو آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ خبردار ہو جاؤ، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو کفر اور شرک پر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے کافر بندوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، میں تم کو اس عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ سننا تھا، سب تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب جو آپ کا سگا چچا تھا، آپ کے باپ کا حقیقی بھائی تھا، آپ کے دادا کی حقیقی اولاد میں تھا، اس نے برجستہ یہ بات کہی تبا لک لہٰذا جماعت، تمہارا برا ہو، تم نے اسی کام کے لیے اور اسی بات کے لیے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا، اور اس نے ایک پتھر اٹھایا آپ کو مارنے کے لیے۔
حالانکہ مارا نہیں اس نے، لیکن اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے گویا اس نے پتھر اٹھا دیا تھا کہ ابھی دیکھ کر ماریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اس نے کہا تھا تبا لکا لہٰذا جماعتنا، تمہارا برا ہو، تم نے اسی مقصد کے لیے ہم کو جمع کیا تھا، یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی بڑی بات ہوگی، کوئی واقعی خطرے کی بات ہوگی، تم نے اس کے لیے ہم کو آواز دی ہے، لیکن یہ کہ تم عذاب سے ڈرا رہے ہو، تم نے اس لیے ہم کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ اور یہ کہتا ہوا وہ آگے بڑھتا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے اس وقت ان کے دل کے اندر بڑی زبردست یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، ایک طرف پتھر اٹھایا اور اپنے غصے کا اظہار کیا کہ گویا مار دیں گے، اور دوسری طرف اس نے جملہ جو بدزبانی کی ہے کہ تبت لگا، تمہارا برا ہو، تم معاذ اللہ ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ معاذ اللہ، اس طرح کی جو اس نے بددعا کی، تو جو لوگ ایمان لا چکے تھے اور وہاں پر اس وقت موجود تھے، ان کے دل کے اندر بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول اس کے لیے کوئی بددعا کر دیں، جس طرح سے اس نے نبی کو بددعا دی ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول کو بددعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی تو ہمارا بددعا نہیں کرے گا کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تمہارے دلوں کی بات، تبت یدا ابی لہب، اس موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دل کی آواز کو گویا اپنے کلام میں شامل کر دیا کہ ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب ہلاک ہو گیا، اور یہ یوں ہی نہیں کہ ابھی واقعتاً وہ ہلاک ہو گیا۔ یہاں پر لفظ یدا استعمال کیا گیا ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور لفظی اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ واقعہ یہ نہیں ہے کہ واقعتاً اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، پلاسٹر کی ضرورت ہے، جوڑے جانے کی ضرورت ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ ید کا لفظ قرآن کریم میں اور کہیں کہیں پر احادیث میں بھی انسان کی ذات کے لیے بھی بولا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جو کچھ انہوں نے اعمال کر کے بھیجے ہیں ان کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو کافر یہ کہے گا کہ کاش ہم خاک میں مل جاتے، مٹی میں مل جاتے۔ چونکہ ہاتھوں کو بڑا دخل ہے کاموں کے سلسلے میں، عموماً ہر کام میں ہاتھ لگتا ہے، اور اس ہاتھ کے ذریعے سے انسان کسی کو لیتا ہے، کسی سے کچھ چھین لیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتا ہے، کسی کو سہارا بھی دے دیتا ہے، کسی کے ساتھ کسی انداز سے، تو اس ہاتھ کا بڑا کام ہے، بڑا دخل ہے۔ اور گویا بھیجنے کا عمل اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان نے جو کچھ کیا وہ گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے جذبے کے اعتبار سے، اپنے نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی چیز بھیج دی جاتی تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پیکٹ ہو یا کچھ بھی ہو، انسان اس کو ہاتھ سے ہی اٹھا کر دیتا ہے۔ تو گویا اسی طرح سے عمل کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان نے پیش کیا، جہاں قدمت یدا، انسان نے جو بھی نفس کے لیے، انسان کی اپنی ذات کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہی بات ہے کہ ابو لہب کی ذات برباد ہو گئی۔ ابو لہب اور یہ ٹوٹنے کے بارے میں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ابو لہب اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو نئی آواز اٹھی ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ آواز ختم ہو جائے، یہ آواز بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے، اور اس آواز کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر خلفشار پیدا ہوا ہے، ایک انتشاری کیفیت ہے، یہ کیفیت دور ہو جائے۔ اور اس کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھتیجے کی جو حقیقی بھتیجا تھا اس کی اس نے مخالفت کی، جبکہ باپ کے نہ ہونے پر چچا سے ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھے گا، ان کی خبرگیری کرے گا، کیونکہ باپ نہیں ہے۔ باپ کی اگر موجودگی میں بھتیجا ہی، یہ چچا ہی امیدوار ہوتا ہے اس بات کا، تو اس سے توقع کی جائے۔ اس نے امیدوں پر پانی پھیر دیا، جبکہ دوسری طرف ایک دوسرے چچا کو دیکھی کہ ابو طالب کا کردار کیا ہے۔ ابو طالب اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور جب قریش نے مخالفت شروع کی ہے تو پشت پناہی
ابو طالب نے ہی کی ہے، بنی ہاشم نے کی ہے، بنی عبد المطلب نے کی ہے، اور کسی موقع پر نبی کو تنہا نہیں چھوڑا، دشمنوں کے حوالے نہیں کیا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب نے آپ کو جب آپ کا مقاطع کیا گیا، بیعت کیا گیا 3 سال کے لیے، تقریباً 3 سال پورے ہوئے ہیں، اس موقع پر آپ کے تمام خاندان والے آپ کے ساتھ، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی ہاشم عبد المطلب کے بھائی، ان کے خاندان والے، اور ادھر عبد المطلب کے خاندان والے، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حالانکہ سب ایمان نہیں لائے تھے، کچھ ایمان لے آئے تھے، لیکن بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو ایمان نہیں لائے، لیکن عرب کی یہ ریت تھی، عرب کا یہ دستور تھا کہ یہ دشمن کے حوالے کبھی اپنے خاندان کے کسی فرد کو نہیں کیا کرتی تھی، چنانچہ اسی ریت اور اسی رسم و رواج کے مطابق، اسی تہذیب کے مطابق بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب نبی کے ساتھ ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ قریش تنگ آ گئے تو ابو طالب کے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو یا تو سمجھا لو یا راستے سے ہٹ جاؤ، ہم تم سمجھ لیں گے۔ تو ابو طالب نے اس وقت نبی کو بلایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور اسی انداز سے کہہ رہے تھے میرے بڑھاپے پر کچھ ترس کھا لو، کھل کر نہیں کہا، میرے بڑھاپے پر کچھ ترس کھا لو، میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں، پوری قوم کی مخالفت ایسے اس کو سہ سکوں۔ تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ آج جو سہارا بظاہر دنیا میں تھا وہ سہارا بھی ٹوٹتا اور کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اس عمل سے، اس کام سے باز نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ یا تو یہ غالب آ جائے یا میری موت ہو جائے۔ جب ابو طالب نے یہ سماعت قدمی دیکھی آپ کی، یہ آپ کے عزم کی بلندی دیکھ لی، تو انہوں نے کہا بیٹے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھا معاملہ عرب خاندان کا کہ خاندان والے یعنی کسی بھی فرد کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ابو لہب وہ شخص ہے کہ جس نے ہر موقع پر نبی کی مخالفت کی ہے۔ آپ کا پڑوسی بھی تھا، اس نے پڑوسی کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور جب آپ دعوت دینے کے لیے لوگوں کے پاس رہتے تھے تو پیچھے پیچھے لگ جاتا تھا اور ترغیب کرتا تھا، کہتا تھا یہ شخص جھوٹا، یہ شخص جھوٹا، یہ اپنے دین آبائی سے پھر گیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اس کی بات نہ ماننا، لوگوں کو اس طرح سے آپ سے دور کرتا ہے۔ قاسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا بات گزر گئی، پھر دوسرے بیٹے عبداللہ کا جب انتقال ہوا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کو نبی کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی ہے تو اس نے جشن منایا تھا اور اپنے سرداروں کے پاس یعنی قوم کے سرداروں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا محمد تو بے نام و نشان ہو گیا، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا نام و نشان مل جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کا خاندان۔ یہ وہ شخص ہے اور طرح طرح سے اس نے اپنے بھتیجے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستایا، یہاں تک کہ اس کی جو بیوی تھی عروہ بن حرب بن امیہ، ابو سفیان کی بہن، نام اس کا عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیہ ہے، وہ بھی نبی کی دشمنی میں کوئی کم نہ تھا، وہ بھی بہت دشمنی کرتی تھی اور جنگل جاتی تھی، وہاں سے خاردار لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے اندھیرے میں کچھ دکھے گا نہیں، آپ کے پیر زخمی ہو جائیں گے، گھر سے بچے نکلیں گے وہ زخمی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اور شوہر کو اپنے لوگ کیا کرتی تھی، بہکایا کرتی یعنی بڑبڑایا کرتی تھی کہ تمہارا بھتیجا یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، اور دشمنی پر اور زیادہ اس کو ابھارا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ صورت ہوتی ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور وہ ہلاک بھی ہو گیا۔ یہاں پر خبر دی گئی کئی سال پہلے جو 100% پوری ہو گئی، اس اعتبار سے پوری ہو گئی، ایک طرف تو یہ کہ اس کے بارے میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مقصد میں ناکام ہو گیا، جس دین کو یہ مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور جس آواز کو یہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی آواز کو سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ نے قبول کیا، ہجرت کر کے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔
اور اس کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب، یہ دونوں بھی فتح مکہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے نبی کے پاس پہنچے ہیں، اور انہوں نے ان دونوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ عہد جاہلی میں یہ شادی بیاہ ایک دوسرے سے چلتے ہی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے وہ تھے، عتبہ اور عتیبہ کو، جب نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور عتیبہ کو، اور یہ کہا کہ تم سے میرا ملنا حرام ہے جب تک تم محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی نبی کی بیٹیوں کو، اپنے گھر میں۔ عتیبہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جا رہے تھے، سامنا ہوا تو اس نے کہا النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر معاذ اللہ اس نے آپ کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی، تھوکا اس نے، آپ پر نہیں پڑا، نکل گیا۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ اس پر اپنا ایک کتا مسلط کر دے۔ وہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شام کے سفر میں ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر نکلا، قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلہ تھا، راستے میں رات میں ایک جگہ قیام کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہاں ڈالا گیا۔ لوگوں نے وہاں بتایا کہ بڑے درندے آتے ہیں، تو ابو لہب نے کہا بھائی دیکھو میرے بیٹے کا انتظام کرو، محمد نے جو بات کہی ہے مجھے اس کا ڈر ہے، میرے بیٹے کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ تو جتنے بھی اس قافلے کے اونٹ تھے وہ سب کے سب چاروں طرف بٹھا دیے گئے، بیچ میں اس کے لڑکے کو بٹھایا گیا، سو گیا، سارے لوگ سو گئے۔ رات میں ایک شیر آیا، اونٹ کی اس قطار کو پھاندتا وہ اس کا پہنچا پھاڑ کے کھا گیا۔ اس طرح سے نبی کے ساتھ یعنی برا کرنے والے کا انجام ہے۔ دوبارہ یہاں پر یہ بات نتیجہ ابو لہب ہوتا، ابو لہب اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مدینہ منورہ میں لوگوں نے چین سے نہیں رہنے دیا اور بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بدر میں بڑے بڑے سردار کو فار کے مارے گئے، یہ خبر جب ابو لہب کو پہنچی ہے تو صدمے کو برداشت نہیں کر پایا اور 7 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کے ایک گلٹی نکلی جو تعاون کی گلٹی تھی، جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں، وہ گلٹی نکلی، اور 3 دن میں اب گھر کے لوگوں نے اس کو جب یہ محسوس کیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ تعاون کی گلٹی ہے، تو اس ڈر سے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو بھی نہ لگ جائے، اس کو الگ تھلگ بالکل ڈال دیا کہ ان کو نہیں ملا کمرے میں، اور وہ بھی بڑے بڑے سر سے رکھ کے مر گئے۔ ایسی اتنی بری موت کہ گھر والے اس کے قریب نہیں پہنچے، کھانا پانی بھی دینے کو تیار نہیں روادار میں، اس ڈر سے کہ یہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے اور ہم بھی تعاون کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ مر گیا، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، جب بدبو ہونے لگی، سڑنے لگی، تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ لوگوں نے تانا دیا ابو لہب کی اولاد کو کہ تم سے اتنی بھی توفیق تم کو نہیں ہوتی کہ باپ کی لاش کو ٹکانے لگا دو۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بدبو پھیلنے لگی تو ابو لہب کے لڑکوں نے کچھ حبشیوں کو، اور بعض روایتوں میں یہ تاریخ کہ کچھ مزدوروں کو بلا کر باپ کی لاش کو ٹکانے لگایا، تو ان لوگوں نے وہیں پر ایک گڑھا کھودا کسی طرح سے، اور بانس سے اور لاٹھیوں سے ٹھیل ٹھیل کے اس کو گرا دیا، اور پتھر اور مٹی وغیرہ ڈال کر اس کو بھر دیا، دبا دیا۔ اس طرح سے اس کی موت، یعنی اتنی دردناک قسم کی یا دردناک قسم کی موت ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ وہ ہمارے نبی کی بربادی کی بد دعا کر رہا ہے، وہ خود برباد ہو گیا، اور اس انداز سے برباد ہوا کہ کچھ بھی اس کے کام نہ آیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کا نفع یا اس کی اولاد اس کے کام آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا تھا کہ اگر محمد کی بات صحیح ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کفر اور شرک کے ساتھ انسان دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، جہنم ہے، تو میرے پاس مال بھی بہت ہے اور میرے پاس اولاد بھی بہت ہے۔ اللہ نے اس کو مال بھی دیا تھا خود، اور اولاد بھی بہت دی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال بھی ہے، بہت زیادہ اولاد بھی ہے، میں سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا،
گھر میں بھرا پڑا سونا چاندی، لیکن جب بیمار پڑا تو کوئی پاس ہٹکنے کو تیار نہیں، کھانا پانی دینے کو صحیح تیار نہیں، دور دور سے بس لگے سے پانی پلانے والی بات ہو گئی۔ اس طرح سے اس کے ساتھ ماں کسب مال پر جو اضافہ ہوا یعنی نفع، وہ بھی کام نہیں آیا، نہ اصل پونجی اس کے کام آئی، نہ اس کے مال کا جو نفع تھا وہ کام آیا۔ اور بعض لوگوں نے ماں کسب سے مراد لیا اس کی اولاد کو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان من اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان جو بہترین کمائی کھا سکتا ہے وہ اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے، اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، اولاد بھی اس کی کمائی ہے، یعنی اس کی کمائی اس کی اپنی کمائی ہے۔ تو یہاں پر اسی اعتبار سے حضرت عائشہ وغیرہ نے اولاد میں آدمی کہ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا کل مال، اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، کہ اس کی اولاد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کو تیار نہیں اور اس کے قریب جانے کو تیار نہیں، اور کس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا معاملہ یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے نہ اس کا مال کام آ سکا اور نہ اس کی اولاد کام آ سکی۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ جلدی ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ ہاں ایک بات رہے گی، ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، ابو لہب اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام ہے عبد العزیٰ، عزیٰ ایک بت کا نام۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مشرکانہ نام اس کے کلام میں آیا کہ تبت یدا عبد العزیٰ کہا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ مشرکانہ نام اس میں دیا جائے، لہٰذا اس نام کو چھوڑ دیا گیا، اس کی کنیت کا استعمال کیا گیا ابو لہب۔ پھر دوسری بات یہ کہ ابو لہب، لہب کہتے ہیں اس کا کیونکہ بہت ہی سفید قسم کا تھا، چمکدار قسم کا چہرہ تھا اس کا، خوبصورت قسم کا، اور اتنی سرخی تھی خوبصورتی کے ساتھ کہ آگ سے مماثلت ہو رہی تھی، جس طرح سے آگ میں سرخی ہوتی ہے اسی طرح اس کے چہرے میں بھی سرخی تھی، چونکہ انجام کے اعتبار سے وہ آگ میں جانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی مماثلت کے اعتبار سے اس کا نام اسی چھوڑ کر یعنی کنیت استعمال کیا ابو لہب۔ تو لہب سولہزن آگ، دہکتی ہوئی آگ جو بھڑک رہی ہے، سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ جلدی ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں سولہزن آگ میں داخل ہوگا۔ اب جلدی ہی سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ مراد ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ قبر میں داخل ہوتے ہی وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا، ممکن ہے ایسا ہو اس کے ساتھ، حالانکہ قبر میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جہنم کی آگ قبر میں جلا دی جائے اس انداز سے کہ بس اس میں ہمیشہ آگے چلتا رہے۔ ہاں یہ ہے کہ عذابات ہوتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ گزر رہے تھے دو قبروں کے پاس سے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دو صاحب قبور پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بڑی چیز نہیں چھوٹی چیز، اس سلسلے میں ہمارا اگر یہ چاہتے تو بتا دیں، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چیزیں چلو کرتا تھا، یہ دونوں ایسے کام تھے کہ ان سے بچا جا سکتا تھا، لیکن نہیں بچا اور نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب قبر میں ہوگا۔ تو یہ ممکن ہے کہ قبر ہی میں آگ جلا دی جائے اس میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا جو بہت ہی قریب ہے، ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے شاید یہ بہت دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو قیامت تو قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ یا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب کا مرحلہ قریب آ چکا اور لوگ ہیں تو غفلت میں پڑے ہوئے، تو اس اعتبار سے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، بس کچھ ہی وقت کے بعد وہ فیصلے کی گھڑی آ جائے گی، اس کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ممکن ہے یہ بھی معاملہ، بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں۔ سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ جلد ہی ایک شعلہ زن اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ، یعنی وہ اکیلا نہیں جائے گا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، سوختہ لکڑیاں لانے والی ہے، سوکھی ہوئی لکڑیاں لانے والی، کیونکہ ابھی ہم نے جیسا کہا کہ وہ جنگل سے لکڑی لاتی تھی، خاردار قسم کی، کاٹے دار قسم کی، اور نبی کے راستے میں آپ کے دروازے کے سامنے ڈال دیا کرتی تھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو آپ کے پیر زخمی ہو جائیں گے، بچے گھر کے نکلیں گے وہ زخمی ہوں گے، خون خراب ہوگا، اور وہ تعلیم ہو جائے گی، بڑا اچھا ہو۔ اس کی پہچان بتائی کہ حمالۃ الحطب، لکڑیاں لانے والی جو نبی کو ایذا پہنچانے کے لیے عمل کر رہی تھی۔ اور حمالۃ الحطب کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ چغلی کرنے والی، عربی میں حمال الحطب کہتے ہیں آگ جلانے والے کو،
دراصل چغلی کے ذریعے سے خاندانوں میں اور افراد میں درار ڈالی جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوری پیدا کی جاتی ہے. فلاں آپ کے متعلق یہ کہہ رہا تھا، آپ کے دل اس کی طرف سے برا ہوا. فلاں آپ کے متعلق اس طرح کی بات کر رہا تھا، اب ان کا دل برا ہو گیا. اس طرح سے دو کے درمیان دوری، دو کے درمیان تفریق، دو افراد، دو قومیں، دو خاندان، چغلی کے ذریعے سے یہ عمل کیا جاتا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں گویا آگ لگائی جاتی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت کی آگ لگائی جاتی ہے. یہی کرتی تھی صحابہ کرام، اور نبی کے خلاف لوگوں کو اکسایا کرتی تھی، جا کے برائیاں کرتی تھی. اللہ تو تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو تمہارے متعلق یہ کہہ رہا ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ بھیتری ہوئی آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیر کعبہ میں تھے، اور یہ بالکل غصے سے اور آگے سے باہر بھاگی چلی آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ بری نیت سے آ رہی ہے. چنانچہ آپ نے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ آ رہی ہے، بدتمیزی کرے گی، مجھے ڈر ہے، آپ یہاں سے اڑ جائیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں دیکھ سکی. وہ آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ کیوں میاں تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں تو میرے ساتھی نے تو کوئی برائی نہیں کی. اچھا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور نبی وہیں پر موجود لیکن دیکھ نہیں سکی. حقیقت یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی تو یہ آیات جو ہیں نبی کی آیات تھوڑی نہیں، نبی نے تھوڑی بنائی. یہ صورت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ برائی بیان کی اور باقاعدہ نام لے کر مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ بات صاف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ دین کے سلسلے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. دین کے معاملے میں بالکل دو ٹوک قسم کی بات کی جائے گی، جی چاہے مانیے جی چاہے نہ مانیے. رشتہ داری آپ گھر میں رکھیے، یہاں رشتہ داری نہیں چلے گی، یہاں دوستوں کا تعلق نہیں چلے گا. اگر ایمان لاتا ہے تو غیر اپنا ہو جائے گا، اور ایمان نہیں لاتا ہے تو اپنا پرایا ہو جائے گا. یہاں مداحنت نہیں چلے گی، سمجھوتا نہیں چلے گا، مصالحت نہیں چلے گی. مذمت باقاعدہ نام لے کر اور پھر چچا کی زبان سے اس مذمت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ ہمارا نبی یا ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ کسی طرح کا کوئی اس میں یعنی مصالحت کا کوئی خانہ ہو. مصالحت کا کوئی خانہ نہیں، بالکل دو ٹوک بات ہے. جی چاہے آپ قبول کیجیے، جی چاہے آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کتنے ہی اجنبی ہوں آپ ہمارے اپنے ہیں، اور نہیں قبول کرتے تو آپ چاہے ہمارے جتنے اپنے ہوں آپ ہمارے لیے غیر ہوتے ہیں. اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان تمام لوگوں سے کہہ دیجیے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، تمہاری یہ تجارت اور تمہارے مکانات اور یہ تمام چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فیصلہ کب کرتا ہے، تمہارا نام و نشان کب مٹاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا. تو یہاں پر یہ صاف کر دیا گیا کہ ایمان لانے والا اپنا ہے اور ایمان نہ لانے والا اپنا ہو کر بھی غیر ہے. اس طرح کی مذمت سے یہ بات واضح کر دی. تمہارا ہمارا الحطب کا مطلب چونکہ وہ چغلی بھی لگایا کرتی تھی نبی کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ چغلی کرنے والی، چغلی کھانے والی اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مسد یعنی مونج کی رسی ہوگی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جب ہوگی تو چونکہ دنیا میں نبی کے راستوں میں کانٹے ڈالا کرتی تھی، جہنم کے اندر جو زقوم نام کا درخت ہے، اور بھی کچھ درخت ہوں گے یا اسی کے پوری کھیتی ہے باقاعدہ، جو اہل جہنم کا کھانا ہے، ان کی غذا ہے، کڑوا کثیرہ قسم کا پھل ہے اس کا، اور کانٹے دار قسم کا جو حلق میں پھنسنے والا ہے، اس کی لکڑیاں اور اس کے پتے وغیرہ چن چن کر لائے گی وہاں اور اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ اور بھڑکے اور وہ جلے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر پر اور شرک پر اس کو بہت ابھارا کرتی تھی، نبی کی دشمنی پر اس کو ابھارا کرتی تھی، لہٰذا جہنم کی آگ کو دوبارہ کرے گی اور اس کو بھڑکائے گی لکڑیاں ڈال کے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی. یہ رسی ایک تھی اس کے پاس، جنگل سے جب لکڑیاں لیتی تھی تو اس کا گڈھا بناتی تھی
اور سر پہ رکھتی تھی اور اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیا کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے گٹھر ہمارے سر سے اور نقصان ہو جائے یا محنت ہماری ضائع ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن گٹھر لے کر آ رہی تھی، تھک کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، گٹھر اس کے سر سے گر گیا اور گلا گھٹ گیا، اسی سے وہ مر گئی۔ ایک بات کہ جس گلے میں اس کے رسی تھی دنیا میں، اسی گلے میں جہنم کے اندر اس کی مونج کی رسی گلے میں ہوگی۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ وہ ایک سونے کا ہار پہنا کرتی تھی، بہت خوبصورت قسم کا، اور لوگوں سے یہ کہتی تھی کہ یہ جو ہار ہے قیمتی قسم کا، اس کی قیمت کو نبی کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وہ نبی کی دشمنی میں اپنے ہار کی قیمت کو کیا خرچ کرے گی؟ پہلے اپنی بھی خیر بنا لی کہ جس گردن پر یا جس ہار پر اس کو ناز ہے، یہی ہار گویا اس کا جہنم کے اندر رسی بن جائے گا۔ اور یہ رسی بعض لوگوں نے کہا کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہوگی، بعض نے کہا کہ اونٹ کی کھال کی بنی ہوئی ہوگی، بعض نے کہا اونٹ کا جو اون ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی ہوگی، بعض نے خاردار تار جو کھیت وغیرہ کے ارد گرد لگاتے ہیں تاکہ جانور نہ آ جائے اندر، اس تار کی بنی ہوئی ہوگی رسی۔ بہرحال جو بھی ہو، مضبوط قسم کی رسی ہے، اس رسی کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس سے اس کا گلا کستا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا ہے جو نبی کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ چکا تھا، اور اس کو نہ رشتہ داری کا کوئی خیال تھا، نہ ہمسائیگی کا کوئی خیال تھا، اور نہ کسی قسم کا کوئی اس کو پاس و لحاظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی اور باقاعدہ نام لے کر مذمت کی۔ اور اسی سے ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ ہمارے طلحہ کا ذکر آیا یہاں پر کہ چغلی کرنے والی عورت وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اسی صورت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وضو والے کا وضو خراب ہو جائے گا، روزے دار کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ایک جھوٹ، دوسری غیبت اور تیسری چیز چغلی۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے وضو کو بھی خراب کرتے ہیں اور انسان کے روزے کو بھی خراب کرتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دین کے سلسلے میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں سے کم از کم اخلاقی بنیادوں پر، شرعی بنیادوں پر کنارہ کشی اختیار کرنے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد جو دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں ان سے ہمارا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ان سے اس وقت تک یعنی علیحدگی یا کسی حد تک دوری، تاکہ ان کو احساس ہو جب تک وہ پوری طرح سے دین پر عمل نہ کرنے لگے، یا کم از کم بنیادی چاہیے بھائی اچانک انسان کسی رنگ میں نہیں رہ سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کرے جو حلال اور حرام کی تمیز کرنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، اور اسی طرح سے جو بنیادی چیزیں ان پر عمل کرنے لگے۔ اس حد تک ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، جب تک یہ بنیادی اعمال کو نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس صورت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی ہدایات کرنے کے لیے واضح کر دیجیے۔